کچھ سوالات میرے پاس آئے ہیں جن کا جواب آپ حضرات کو دیتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مسئلہ، فقہی مسئلہ، اگر کوئی سکھاتا ہے کسی کو یا کوئی پھر اگلا سیکھتا ہے، سیکھنے والے کو بھی، سکھانے والے کو بھی، سیکھنے والے کو بھی اور سکھانے والے کو بھی ایک مسئلہ سیکھنے اور سکھانے پر 1000 رکعت نماز نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو یہ فقہی مسئلے ہیں۔ اگر آپ حضرات ایک مسئلہ سیکھ لیں گے ہمیں بھی ثواب ملے گا، اور آپ سیکھ لیں گے تو آپ کو بھی ملے گا۔ البتہ ایک کام ضرور کرنا ہے کہ جب تک صحیح طریقے سمجھ نہ آ جائے آگے سپلائی مسئلہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ غلط بتا بیٹھے تو پھر مسئلہ خراب ہوگا، پھر اتنا گناہ بھی ملے گا، جتنا ثواب ہوتا ہے کسی چیز کا اتنا پھر گناہ بھی ہوتا ہے، بسا اوقات گناہ بڑھ بھی جائے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر پوری جو ہے ہاتھ ٹوٹا ہے اور اس کی وجہ سے پٹی باندھی ہوئی ہے یا پلستر باندھا ہوا ہے، تو اب میرے اوپر غسل فرض ہو گیا ہے، میں نے غسل کرنا ہے، اب کیا کروں؟ تو کیا طریقہ ہوگا؟ تو بھائی جواب اس کا یہ ہے کہ وہ اس ہاتھ پورے کو چھوڑ کے، بلکہ میں اس سوال کو اور بڑھاتا ہوں، ہاتھ پر ہے، پاؤں پر ہے، کہیں بھی کسی جگہ پر بھی ہے، جتنی جگہ پر ہے اس جگہ کو چھوڑ کے باقی سارا پانی کے ساتھ غسل کر لے، جو غسل کا ایک طریقہ ہے شرعی، اس کے مطابق اپنا غسل کر لے، اور آخر میں ہاتھ گلا کر کے بس صرف ہاتھ کی انگلیوں سے اس کے اوپر جو ہے مسح کر دیں، بس ہاتھ کی انگلیاں جو گھما دیں، اس کا غسل مکمل۔ جب پھر کبھی پٹی جو ہے وہ کھل جائے گی تو پھر غسل کیا جائے گا، تو پھر اپنا ہاتھ بھی دھو لے گا۔ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ آیا ہے کہ عام طور پر ڈاکٹر خواتین، مریضہ خواتین کی تشخیص کرتے ہوئے ان کی شرمگاہ میں ان کو ہاتھ کی انگلیاں وہ اپنا پلاسٹک کا لفافہ چڑھا کر یا بغیر لفافے کے، وہ اگر یا کوئی آلہ، انگلیوں کے علاوہ کوئی اسٹیل کا یا پلاسٹک کا کوئی آلہ جو ہے وہ داخل کرتی ہیں، تو کیا اس سے غسل مریضہ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے یا نہیں؟ سوال دوبارہ صحیح طریقے سمجھ لیں کہ ایک ڈاکٹر خاتون، سوال یہ آیا ہے کہ ڈاکٹر خاتون مریضہ خاتون کی تشخیص کرتے ہوئے، معائنہ کرتے ہوئے، کسی مرض کا معائنہ کرتے ہوئے وہ کوئی آلہ یا اپنی ہاتھ کی انگلی داخل کرتی ہیں اس کے عضو مخصوصہ میں، اس کی شرمگاہ میں، تو کیا اس مریضہ کے اوپر غسل واجب ہے یا واجب نہیں؟ اہم سوال ہے، اس کا تو پتہ ہونا ضروری ہے ہر آدمی۔ تو جواب اس کا یہ ہے
کہ اگر تو وہ آلہ داخل کرنے سے یا انگلی داخل کرنے سے مریضہ عورت کو شہوت کے ساتھ لذت بھی محسوس ہوئی اور لذت کے ساتھ کچھ پانی بھی آ گیا تو غسل واجب ہے. اور اگر اس کو پانی نہیں آیا، کوئی شہوت بھی زیادہ محسوس نہیں ہوئی، تلذذ بھی کوئی زیادہ محسوس نہیں ہوا، تو نہ پانی آیا نہ یہ چیزیں محسوس ہوئی، یعنی پانی نہیں آیا اس کو، تو اس سے غسل واجب نہیں. یہ اس مریضہ عورت کی اپنی ذاتی طبعی حالت اس کو خود بتائے گی، جو جس کے اوپر غسل واجب ہے یا نہیں، اس کی طبعی حالت اس کو اپنا بتائے گی. اس کا پتہ نہ ڈاکٹر خاتون کو ہوگا نہ اس کا کسی اور کو پتہ ہے، تو لہٰذا وہ اپنی طبعی حالت کو خود ہی دیکھ لیا کرے کہ اگر شہوت محسوس ہوئی، لذت محسوس ہوئی اور پانی بھی نکلا تو غسل واجب ہے. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، تینوں چیزوں نہیں ہیں، پھر اپنا غسل واجب نہیں. اس سوال اور جواب کو جو ہے یاد کرنا ضرور. تیسرے نمبر کا سوال ایک اور آیا ہے، غسل کرتے وقت کلی جب ہم کرتے ہیں، کیونکہ غسل کے 3 فرض، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی کو اس انداز سے ڈالنا کہ کوئی ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے. پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں، کوئی ایک بال کے برابر بھی خشک نہ رہے. بعض جگہ جسم کے اندر ایسی ہیں کہ جہاں خشک رہنے کے خطرات ہوتے ہیں، جیسے یہ کان کی یہ جو جگہ ہوتی ہیں، یہ کان کے اندر جو جگہ ہیں، ان کے اندر بہتر یہ ہے کہ انگلی گھمائی جائے، یہاں خشک رہنے کے چانس ہیں. عورت نے اگر بالی پہنی ہوئی ہے، وہ سوراخ تنگ ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو ذرا ہلائے جلائے غسل کے وقت. انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو اس کے نیچے خشک رہنے کا خطرہ ہے، اس کو ہلاؤ جلاؤ. بہتر یہ اتار لو، دھو لو، یقین ہو جائے تاکہ پھر پہن. اور اسی طرح ناف کا جو سوراخ ہے، اس کے اندر انگلی گھمانی چاہیے تاکہ اس کے اندر والی جگہ بھی خشک رہنے کے چانس ہے، وہ انگلی گھما کے اس کے اوپر پانی ڈالا جائے. تو یہ جگہ ہیں. اور اسی طرح سردی کے اندر جلدی بندے کرتے ہیں، یہ جگہ ہیں، ان کو اچھے طریقے مل دیا جائے، خشک نہ رہ جائے، پاؤں کی انگلیاں خشک نہ رہ جائے. تو 3 فرض ہیں، پورے بدن پر پانی گھمانا ایسے طریقے سے کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا. اب سوال یہ ہے کہ ناک میں پانی کہاں تک ڈالا جائے اور کلی کرتے وقت پانی کہاں تک جائے، یہ ہے اصل سوال. تو بھئی کلی ایسا غرارہ کیا جائے کہ یہ اندر جو چھوٹی زبان اور حلق ہے وہاں تک یقین ہو جائے کہ میرا جو ہے نا کلی میں یہ تر ہو گیا ہے. البتہ رمضان المبارک میں ذرا خاص خیال کیا جائے، رمضان میں ایسا نہ کیا جائے کیونکہ وہ تری نیچے بھی جا سکتی ہے، کچھ قطرات بھی جا سکتے ہیں. یہ رمضان یا کہیں کوئی اور نفلی روزہ ہو یا قضا کے روزے ہوں یا کفارے کے روزے ہوں، یعنی روزہ ہو تو اس میں بھی خیال
بات صرف رمضان کی نہیں بلکہ روزے میں البتہ خیال کیا جائے، اور روزے کے علاوہ اچھے طریقے سے غرارہ کیا جائے، یقین ہو جائے کہ میرا پانی جو ہے نا وہ وہاں تک پہنچ گیا۔ اور ناک میں پانی ڈالنا ایسے طریقے سے ڈالے کہ نرم ہڈی تک پہنچ جائے، یہ جگہ یہاں نرم ہڈی، یہ آگے والی نرم ہڈی ہے، یہ اس کے بعد آگے خود ہی ہر آدمی اپنا ہاتھ لگا کے دیکھ لے، ہر آدمی، یہ پیچھے سخت ہڈی ہے، یہ اس جگہ تک نرم ہڈی ہے، یہاں ہاتھ لگا کے ہر بندہ دیکھے، پتہ لگ جائے گا کہ نرم ہڈی کا۔ آپ اچھے طریقے سے ڈالو، ایسا بھی نہ ڈالو کہ دماغ کو گھس جائے، یہ بھی شرعی طور پہ غلط ہے کہ ایسے کھینچ کے ڈالو کہ سخت ہڈی سے ہوتے ہوئے آگے غوطہ آ جائے، جو بھی نہیں کرنا، مقصد ہے ایسے ڈالو کہ پتہ بس یقین ہو جائے کہ یہ میری یہ اوپر آگے والی جگہ جو ہے وہ تر ہو گئی، تو بس غسل جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ اور طریقہ غسل کا یہی ہے کہ سب سے پہلے پیشاب کیا جائے، پیشاب کے بعد استنجا کیا جائے، استنجا کے بعد جو ہے اور جہاں جہاں کہیں گندگی لگی ہوئی کا پتہ ہے تو ان جگہوں کو پہلے اچھے طریقے سے دھو کے پھر اس کے بعد ایسے ہی وضو کیا جائے جس طریقے نماز کا وضو کیا جاتا ہے، یہ سنت، جیسے نماز کا وضو کیا جاتا ہے، البتہ پاؤں کو نہ دھویا جائے کیونکہ سارا پانی پھر پاؤں کے اوپر آنا ہی ہے، تو وہ پاؤں دھل جائیں گے۔ آج کل تو ماشاءاللہ اچھے غسل خانے ہیں کہ پاؤں ایک قطرہ بھی نہیں کھڑا ہوتا، مگر بعض غسل خانے ایسے بھی ہیں کہ مستریوں کی غلطی کی وجہ سے وہاں آہستہ آہستہ پانی نکلتا رہتا ہے تو وہ کھڑا رہتا ہے، لیکن پھر بھی وہ تازہ نیا ہوتا رہتا ہے، تو آخر میں اپنے پاؤں کے اوپر پانی ڈال دیں گے، تو باقی وضو کر کے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ اپنا ناک میں اور منہ میں پانی، جو وضو میں جو کلی کی تھی وہ وضو کی کلی تھی، جو ناک میں وضو کے لیے پانی ڈالا تھا وہ وضو کا ہے، وضو کے اندر جو ہے کلی کرنا، غرارہ پہنچانا فرض بھی نہیں ہے، غرارہ کرنا فرض نہیں ہے، حلق تک پہنچانا فرض نہیں ہے، وضو کے اندر ناک کی نرم ہڈی تک پہنچانا پانی کو وہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ غسل میں واجب ہے، غسل کے اندر جو ہے واجب ہے، لہذا جب وضو کر لے تو اس کے بعد کلی کرے، غرارہ کرے، ناک میں پانی نرم ہڈی تک، یہ بعد میں کرے، اس وضو والے غرارے اور وضو والے ناک میں پانی داخل کرنے کو کافی نہ سمجھے، کیوں کہ وضو کے اندر تو ضروری ہی نہیں ہے غرارہ کرنا، وضو کے اندر تو ضروری ہی نہیں ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، غسل کے اندر ضروری ہے، تو لہذا یہ بعد میں جو ہے وہ اپنا باقاعدہ غرارہ کرے، باقاعدہ جو ہے نا ناک میں پانی دے اور نرم ہڈی تک، پھر اس کے بعد جو ہے نا باقی پورے جسم کے اوپر پانی بہا دے، اور صابن وغیرہ لگائے اس کی مرضی ہے، نہ لگائے اس کی مرضی، وہ الگ بات۔ چوتھے نمبر کا ایک اور سوال ہے، ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ پوچھنا چاہتا ہے، میں نے ایک نظر مانی ہے، منت مانی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام پورا کر دے تو میں روزہ رکھوں، اب پوچھنا یہ چاہتا ہے کہ جی میں کب رکھوں، جس دن کام ہو جائے اسی دن دوسرے دن رکھنا فرض ہو گیا ہے، واجب ہو گیا ہے، کیا کروں کیا؟ تو بھائی جواب اس کا یہ ہے کہ جس دن تیرا کام ہو گیا ہے اس کے دوسرے دن تیرے اوپر روزہ واجب ہو، روزہ تو دوسرے دن ہی واجب ہو۔ اب آیا اس دن نہ رکھا تو میں گنہگار ہوں یا نہیں ہوں؟
واجب تو تیرے سر کے اوپر ہو گیا ہے، البتہ وقت جو ہے اس کا یوں نہیں ہے کہ دوسرے دن اگر نہ رکھا تو گویا کہ اب تیرا روزہ جو ہے نا گناہ گار، ایسی بات نہیں۔ دوسرے دن رکھنے میں بہتر تو یہ ہے کہ کہیں بندے کو موت فوت کا پتہ نہیں ہے، یہ ایک واجب الگ سر پہ نہ چڑھ جائے۔ دوسرے دن رکھے، وہ دن کوئی مجبوری ہے نہیں رکھ سکتا، تیسرے دن رکھے، پھر مجبوری ہے تو چوتھے دن رکھے، سفر میں ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو بہرحال اب آگے ساری زندگی اس کے اوپر جو ہے، ساری زندگی آگے سارا وقت جو ہے نا وہ ادا کرنے کا ہے، جس دن ادا کرتا ہے۔ باقی اس کے لیے کوئی مخصوص دن نہیں ہے کہ فلاں کو رکھنا ہے فلاں کو نہیں رکھنا۔ باقی جن دنوں کو نہیں رکھنا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، وہ عیدین کے دن ہیں اور ایام تشریق کے دن ہیں، جن میں اجتماعی طور پر مکمل ہی روزے نہیں رکھے جاتے، کوئی منت ان دنوں کی مانے تو بھی نہیں رکھے جاتے، لہذا وہ ایک مخصوص دن ہے۔ باقی جو ہے کوئی جب بھی کوئی بندہ چاہے رکھ سکتا ہے روزہ۔ باقی روزے کا وقت وہی ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ جس طریقے رمضان کا روزہ ہے، جن چیزوں سے رمضان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے انہی چیزوں سے جو ہے باقی روزے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ روزے کے ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کے مسائل وہی ہیں جو رمضان کے روزے کے، منت کا روزہ بھی وہی ہے۔ البتہ رمضان کے روزوں کا وقت مقرر ہے، رمضان کے دن، منت کے دن کا جو مقرر کوئی دن نہیں ہے، جس دن چاہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسائل کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔